بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بلدیاتی ساتھیوں کا چیئرمین ضلع کونسل، میئر میونسپل کمیٹی اور جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے خالد عباسی صاحب جو ہمارے سینئر رہنما ہیں وکلا کے، میں آپ کا سب شکر گزار ہوں۔ آج میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ یہ جو موجودہ سچویشن ہے اس کے اوپر جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارا باغ میں پاکستان زندہ باد کے حوالے سے ہمارا ایک اجتماع تھا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور آپ سب کے تعاون سے بہت بھرپور کامیاب رہا۔ میں ان تمام جماعتوں کا کہ جس میں مسلم کانفرنس کا بڑا شعر ہے اور نون اور جتنی بھی جماعتیں باقی جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہاں اس اجتماع میں شامل ہوئی، میں ان سب کا یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا شکریہ، کیونکہ میں مصروف ہو گیا، میں مظفر آباد چلا گیا، ان لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکا جو آج اس مہینے کے اندر، کیونکہ ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ سب کو احساس ہے کہ اس وقت جو ہے نا فصل سنبھالنے کا ٹائم ہے اور اس وقت جو ہے نا وہ اتنا بڑا اجتماع کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ میں ان تمام لوگوں کا، خصوصیت کے ساتھ سارے حلقوں کا، لیکن میں بالخصوص بھی ہم نے آواز دی تو ان لوگوں نے لبیک کہا اور بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے، جس دن میں مظفر آباد سے یہاں آیا تھا عدالت کے فیصلے کے بعد، تو اس دن بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص نہیں رہا اور وہ بھی بے پناہ بڑا اجتماع تھا۔ میں ان سب باتوں پہ ان سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارا مقصد یہی تھا باغ کے اندر کہ پاکستان زندہ باد، کہ جو پاکستان سے ہمارا جو لوگ تعلق کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے افواج کے ساتھ جو تعلق کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری خواہش تھی کہ اس تعلق کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے یہ بات ثابت کی کہ لوگ پاکستان کے اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے اور شانہ بشانہ کھڑے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، یہ تعلق کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو میں آج یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے اس کے اوپر میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ افراتفری جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے یہ ختم ہو جائے، یہ ماحول ٹھنڈا ہو جائے، اور اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے جو دو وزیر یہاں تشریف لائے، ہماری اپنی حکومت کے نمائندے بھی موجود تھے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 12-13 گھنٹے تک مسلسل جو ہے نیگوسیشن ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، ہر دو پارٹیاں بیٹھی رہیں، لیکن بدقسمتی سے ساری باتیں قریب ترین ہونے کے باوجود بھی ہم کسی ایسے نقطے پہ نہیں پہنچ سکے کہ جس سے یہ ماحول ٹھنڈا ہو سکے۔ اس پہ میں صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، جو پارٹیاں آپس میں بیٹھتی ہیں، تو وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ بیٹھتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک فریق کہے کہ میرے 100% سارے مسائل حل کریں تو میں اٹھوں گا۔ کہیں کسی کو کچھ لینا پڑتا ہے، کوئی دینا پڑتا ہے، اور پھر مل جل کے جو ہے نا اس بات کو اختتام پذیر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں، جیسے آپ نے دیکھا، ایکشن کمیٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے خود گفتگو کی کہ ہمارے 99% جو ہے وہ مسائل حل ہو گئے تھے، لیکن 2 پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا ہماری یہ ڈیڈ لائن کا، وہ بھی اگر عقل مندی سے یہ بات لی جاتی تو اس کے لیے بھی کوئی ٹائم دیا جا سکتا تھا، اس کو بھی، اس کے اوپر بھی نیگوسیشن، کیونکہ وہ قانونی اور آئینی معاملات ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وقت دیا جا سکتا تھا، اس کے اوپر بھی ڈسکس ہو سکتی تھی۔ لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ شاید کچھ لوگوں کی سیاست ہی اس افراتفری کے اوپر ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ اگر اس افراتفری کو آگے لے کے چلنا ہی چاہتے ہیں تو شاید کوئی 1-8 پوائنٹ اور لے کے آتے، اس کے اوپر بھی ڈیڈ لاک یہ پیدا ہو جانا چاہیے، ہو جاتا۔ لیکن میری سوچ یہ ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا
کہ اگر ان کے سارے ہی پوائنٹ ماس 1-2 کے اگر حل ہو گئے تھے تو یہ بڑی اچیومنٹ تھی ان کی. اور خوش قسمتی یہ تھی کہ حکومت پاکستان کے 2 وزیر بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو براہ راست حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ انہوں نے ایک اچھا موقع جو ہے نا گنوا دیا ہے. اس پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں اچھے لوگ ہیں جن کی خواہش یہ ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے. ہمارے نوجوان بچے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں بھائی. یہ سارے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اصل صورتحال سے واقف نہیں ہے، لیکن یہ کوئی دوسرے ملک کے لوگ نہیں ہیں. ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو ان سے پیار محبت سے جو ہے نا ان کو ساری بات کی جا سکتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں، افراتفری بڑھے، لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو اور یہ ماحول چلتا رہے، اور ان کی بنیاد جو ہے نا اسی کے اوپر ہے، ان کی سیاست اسی کے اوپر ہے. پھر ایسے لوگوں کو تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی کرے. اس موقع پر میں صرف اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ مطالبہ کرنا، جلسہ جلوس کرنا، یہ ہر شہری کا حق ہے، لیکن اس کی حدود و قیود ہیں. اگر وہ حدود و قیود کے اندر رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی بین نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگ اگر یہ قانون کے اپنے ہاتھ میں لیں گے اور افراتفری پیدا کریں گے تو پھر قانون یقیناً پھر وہ اپنا حرکت میں آئے گا. میں سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج آپ پرامن طریقے سے، آپ جو قانون حق دیتا ہے اس کے اندر رہ کے اگر کریں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن خدا نہ خواستہ اس سے اگر کوئی تجاوز کریں گے تو پھر قانون یقیناً حرکت میں آئے گا. لیکن میری پھر بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے حلقے کے لوگ، پورے ضلع باغ کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ لوگوں کے بچوں کو، ہمارے چھوٹے نوجوانوں کو اس ماحول میں ڈال کر ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس سے خدا نہ خواستہ کسی کا نقصان ہو. اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوگی، ہمیں افسوس ہوگا، اور یہ لوگ بعد میں یہ خود بھی افسوس کریں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی. اس لیے میں آج اس موقع کے مطابق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے باغ کے لوگ نہیں، پورے آزاد کشمیر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کو پرامن رکھیں، اس دن کو جو ہے نا اپنے جائز حق، جائز طریقے سے اس کو پیش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی عمر مانے نہیں ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہاں قتل و غارت ہو، یہاں امن کا مسئلہ ہو، یہاں خدا نہ خواستہ کوئی گراؤ جلاؤ، تو پھر ایسی سچویشن جو لوگ پیدا کریں گے تو یہ پھر ساری ذمہ داری ان لوگوں پہ آئے گی. کسی عام آدمی پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ذمہ داری نہیں آتی. تو میری خواہش بھی ہے، میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ یہ سارا ماحول پرامن طریقے سے گزر جائے. نیگوسیشن کے لیے میں ابھی ایک ضروری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے حوالے سے، کہ حکومتیں کبھی بھی نیگوسیشن کی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری جنگ ہوئی ہے اور خدا نہ خواستہ ایسے لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی نیگوسیشن نہیں ہوگی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی نیگوسیشن کے اوپر جا کے جو ہے نا اس کا بھی اینڈ ہو گیا. ہم تو سارے اپنے ایک ہی ملک کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، ایک ہی خطے کے لوگ ہیں. تو ہمیں اتنی دوری نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل اتنی ڈیڈ لاک آ جائے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے بھی گریز کریں. میں آج بھی ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیں مل بیٹھ کے جو آپ کے مطالبات حل ہو گئے ان کو خوش حضوری سے قبول کریں، اور خدا نہ خواستہ جو نہیں ہو سکے اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اس افراتفری سے آپ بھی بچ جائیں اور ہماری حکومت بھی بچ جائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اچھا سر.